بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا تراب، میں مٹی ہوں۔ تراب جمع اتربۃ بمعنی مٹی۔ انا تراب، میں مٹی ہوں۔ انا تراب حقیر، میں ایک معمولی اور حقیر مٹی ہوں۔ یطؤونی الناس باقدامہم ونعالہم۔ وطئ یطؤ وطئا کے معنی روندنا۔ قدم جمع اقدام پاؤں، اور نعل جمع نعال بمعنی جوتا۔ لوگ جسے اپنے پاؤں اور اپنے جوتوں سے روتے ہیں۔ انا تراب حقیر، میں ایک معمولی مٹی ہوں۔ یطؤونی الناس، یطؤ کا جو فاعل ہے الناس ہے، اور یا ضمیر اس میں جو ہے یہ مفعول ہے۔ لوگ مجھے اپنے پاؤں اور اپنے جوتوں سے روندتے ہیں۔ وَيَضْرِبُونَ بِي مَثَلًا فِي الْحَقَارَةِ وَالذُّلِّ۔ ضرب جب مثلا صلہ کے ساتھ آئے تو مثال دینے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ وَيَضْرِبُونَ اس کا فاعل جو ہے وہ الناس ہے، اور لوگ میری مثال دیتے ہیں حقارت و رسوائی میں۔ فی الحقارۃ حقارت، والذل اور ذلت و خواری یعنی رسوائی، اور لوگ میری مثال دیتے ہیں حقارت و رسوائی میں۔ الناس ینتفعون بی فی کل ساعۃ۔ انتفع ینتفع انتفاع کے معنی فائدہ اٹھانا۔ لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں فی کل ساعۃ ہر وقت، وفی کل زمان و مکان اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں۔ لوگ ہر وقت، ہر زمانے اور ہر جگہ میں مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ثم یحتقروننی، پھر وہ لوگ میری توہین کرتے ہیں۔ احتقر یحتقر احتقارا کے معنی حقیر سمجھنا، توہین کرنا۔ پھر وہ لوگ میری توہین کرتے ہیں۔ ویہجوننی، اور وہ لوگ میرا ہجو کرتے ہیں۔ ہجو کرتے ہیں برا بیان کرنا۔ ہجا یہجو حجبن، وہ ہجان کے معنی ہجو کرنا، برائی بیان کرنا۔ اور وہ لوگ میری ہجو کرتے ہیں کالشعیر، اس جو کی طرح، یؤکل جس سے کھایا بھی جاتا ہے، ویذم اور جس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔ ففی مناکبی یمشی الناس، منکب جمع مناکب کے معنی کندھا۔ میرے کندھے میں یمشی الناس لوگ چلتے ہیں، لیکن یہاں پر بولتے کہ اچھا رہے گا، میرے کندھوں پر لوگ چلتے ہیں۔ وعلی ظہری، یا کہ ضمیر سے مراد مٹی ہے، اور میری پیٹھ پر یبنون بیوتا، وہ لوگ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ومبانی عظیمتا، مبنا جمع مبانی بلڈنگ عمارت، اور عظیمت مبانی کی صفت ہے، اور عالی شان بلند عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ وعلی ظہری، اور میری پیٹھ پر یبنون، وہ لوگ بیوتن گھر بناتے ہیں۔ ومبانی عظیمتا، اور بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنواتے ہیں۔ ومن بطنی تخرج للناس حبوب، خرج یخرج فعل کا جو فاعل ہے وہ حبوب ہے۔ فعل واحد مؤنث کیوں؟ اس لیے کہ حبوب جمع مکسر ہے فاعل۔ اور لفظی ترجمہ ہوگا میرے پیٹ سے لوگوں کے لیے غلے اور اناج نکلتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ کر لیں گے میرے اندر سے، کیونکہ مٹی کے اندر ہی سے جو کہ غلہ اور اناج پیدا ہوتا ہے، اور میرے اندر سے غلہ اور اناج لوگوں کے لیے نکلتے ہیں جسے لوگ کھاتے ہیں۔ وجنات من اعناب والزیتون والرمان، یہاں پر جو لکھا والزیتون والرمان ہونا چاہیے والزیتون والرمان والنخل والزرع، تب ترجمہ ہوگا انگور، زیتون، انار، کھجور اور کھیت کھلیان کے باغات ہیں۔ وجنات من اعناب، انگور، زیتون، انار، کھجور اور کھیت کھلیان کے باغات ہیں۔ مختلفا اکلہ، جس کا ذائقہ مختلف ہے۔ ومن بطن یخرج ذلک القطن الذی به لباسکم وکسوتکم، اور میرے پیٹ سے وہ روئی نکلتی ہے الذی به، جس سے تمہارے لباس اور تمہارے پوشاک بنتے ہیں ہم الگ سے ترجمہ کیا، اگر لفظی ترجمہ کریں گے میرے پیٹ سے وہ روئی نکلتی ہے جو تمہارے
لباس اور تمہارے پوشاک کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں یہاں پر میرے اندر سے وہ روئی نکلتی ہے جس سے تمہارے کپڑے اور تمہارے پوشاک تیار ہوتے ہیں، فی الصیف والشتاء، گرمی اور ٹھنڈی کے زمانے میں، وسرابیل تقیکم الحر، سرابیل آپ کے حاشیے میں لکھا ہے سربال جمع سرابیل، کل ما یلبس من قمیص، یعنی قمیص کے معنی میں ہے، اور وہ قمیص تقیکم الحر جو تم کو گرمی سے بچاتی ہے، وقا یقی وقایتن کی معنی بچانا، اسی سے تقیکم واحد مؤنث کا صیغہ فعل مضارع، وفی لباس الحریر ایضا یرجع الی الفضل، اور ریشم کے لباس میں بھی الفضل پر احسان کر لیجئے، احسان میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے، کیوں؟ فإن دودۃ القز، اس لیے کہ ریشم کا کیڑا، دودۃ القز کے معنی ریشم کا کیڑا، اس لیے کہ ریشم کا کیڑا تتغذى من ورق الطوب، تتغذى من ورق التوت، توت جو ایک درخت ہے اس کے توت بولتے ہیں، جیسے شہتوت بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتوں سے غذا حاصل کرتا ہے، ومنی تتغذى شجرۃ التوت، اور شہتوت کا درخت تو مجھ سے غذا حاصل کرتا ہے، ومنی، اور مجھ سے تتغذى غذا حاصل کرتا ہے، شجرۃ التوت، شہتوت کا درخت، وعلی تنمو وتعیش، اور مجھ پر بڑھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، کون؟ درخت، وعلی ظہری تحفرون البئر، اور میری پیٹھ پر تم لوگ اس کنویں کو کھودتے ہو، التی تشربون ماءہا، جس کے پانی تم پیتے ہو، وعلی ظہری تجری الانہار، اور میری پیٹھ پر وہ نہریں جاری ہیں جس سے تم پانی پیتے ہو، وتسقی زروعکم، اور اپنے کھیت کھلیان کو سیراب کرتے ہو، یعنی کہ اپنے کھیت کھلیان کی سینچائی کرتے ہو، وَمِنَ الطِّينِ يَبْنِ الْفَخَّارِيُّ الْأَوَانِيَ وَالظُّرُوفَ، الفخاری کہتے ہیں کمہار، اور آنیت جمع وانی برتن، اور ظرف جمع ظروف کی معنی پیالہ، اور مٹی سے کمہار پیالہ اور برتن بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، التی تأکلون فیہا وتشربون، جس میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے، اور مٹی سے کمہار وہ برتن اور پیالہ تیار کرتے ہیں جس میں تم کھاتے اور پیتے ہو، واللعب والدمع، اور کمہار مٹی سے وہ کھلونا اور گڑیا تیار کرتا ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں، لعبۃ جمع لعب کی معنی کھلونا، اور دمیۃ جمع دعا بمعنی گڑیا۔ وَهَلْ تُصَدِّقُونَ، کیا تم تصدیق کرو گے؟ تصدقون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کیا تم تصدیق کرو گے؟ اذا اخبرتکم، جب میں تمہیں بتاؤں گا، کیا؟ وہ یہ کہ بِأَنِّي مَادَّةُ هَذَا الْكِتَابِ، میں ہی اس کتاب کا اصل میٹیریل ہوں، الذی تقرؤونہ، جس کو تم پڑھتے ہو، ومادۃ کل کتاب وصحیفۃ، اور ہر کتاب اور صحیفے کا میں ہی میٹیریل ہوں، فإن مادۃ الورق الحشیش، اس لیے کہ پتے کا میٹیریل، پتے کا جو اصل مادہ ہے، جو اصل بنیاد ہے، الحشیش، وہ گھاس ہے، اس لیے کہ پتے کا جو میٹیریل ہے وہ گھاس ہے، الذی ینبت فی الارض، جو گھاس کے زمین میں اگتا ہے، فلی منت علی کل عالم و طالب، منت کے معنی نوٹ کر لیجئے احسان، تو ہر عالم اور ہر طالب علم پر میرا احسان ہے، ولی منت علی کل من علیہ منت العلم والدین، اور ہر اس شخص پر میرا احسان ہے، ولی منت، اور میرا احسان ہے، علی کلی، ہر اس شخص پر، من علیہ، جس پر، منت العلم والدین، علم اور دین کا احسان ہے، ومن باطنی یخرج الذهب والفضة، اور میرے ہی اندر سے سونا، چاندی، والنحاس، النحاس میں نوٹ کر لیجئے تانبا، والحدید، اور لوہا، اور میرے ہی اندر سے سونا، چاندی، تانبے اور لوہے نکلتے ہیں، الذی فیہ بأس شدید، جس میں سخت طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بخش چیز ہے، المنافع فائدہ مند، کارگر،
اور بأس شدید کے معنی سخت طاقت، بأس میں طاقت آتے ہیں۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، ومن بطنی، ہم پیٹ نہیں بلکہ ہم اندر کر رہے ہیں، زمین کے اندر مراد ہے، اور میرے اندر سے سونا اور چاندی والنحاس، تانبا اور لوہے نکلتے ہیں، الذی فیہ بأس شدید، جس میں سخت طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں بہت ہی نفع بخش چیز ہے، والزیت الذی یضیء، والفحم الحجری الذی تسیر به القاطرۃ، اور وہ تیل جو روشن کرتا ہے، اضاء یضیء اضاءۃ کے معنی روشن کرنا، اور وہ تیل جو روشن کرتا ہے، والفحم الحجری، اور وہ کوئلہ، الذی تسیر به القاطرۃ، جس سے انجن چلتا ہے، تسیر کا جو فاعل ہے وہ القاطرہ ہے، اور ہا کے ضمیر جو لوٹ رہی الفحم الحجری کی طرف، والبترول، اور وہ بترول، اصل جملہ ہے ومن بطنی یخرج البترول، ٹھیک ہے، اور وہ پیٹرول بھی میرے ہی اندر سے نکلتا ہے، الذی تسیر بھی سیارات، سیارات جمع سیارات، موٹر گاڑی، بس گاڑی جس کو واہن بولتے ہیں، اور طائرۃ جمع طائرات، ہوائی جہاز، اور وہ پیٹرول جس سے ہوائی جہاز اور گاڑیاں چلتی ہیں۔ انکم تفسدون اطیب الاشیاء فکل ما تلبس بکم فسدت رائحتہ، یقیناً تم سب سے اچھی چیز کو خراب کر رہے ہو، اطیب الاشیاء چیزوں میں سب سے اچھا ہو، فکل ما تلبس، ہر وہ چیز جو تم سے تلبسن کی معنی ہے وابستہ ہونا، چمٹ جانا، جو تم سے وابستہ ہوئی، فسد رائحتہ، تو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، وذهبت نضارتہ، نضارۃ کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے تر و تازگی، اور اس کی تر و تازگی ختم ہو گیا، یعنی ہر وہ چیز جس کو تم نے استعمال کیا اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، اور اس کی تر و تازگی بھی چلی گئی۔ وَأَنَا أُعِيدُهُ غَزًّا طَرِيًّا، غَزٌّ طَرِيٌّ کے معنی نوٹ کر لیجئے نہایت تر و تازہ، اور میں اس کو نہایت تر و تازہ لوٹاؤں گی، وَبِهَذَا السَّمَدِ کون، یعنی زمین کہہ رہی ہے کہ میں ان چیزوں کو نہایت تر و تازہ لوٹاتی ہوں یا لوٹاؤں گی، وَبِهَذَا السَّمَادِ الَّذِي تُلْقُونَهُ فِي الْحُقُولِ وَالْفَصَائِلِ، اور اس کھاد کے ذریعے سے جس کو تم کھیتوں میں اور پودوں میں ڈالتے ہو، انبت لکم حبا صحیحا، میں تمہارے لیے صحیح غلہ نکالتا ہوں، وفاکہۃ لذیذۃ، اور مزیدار میوے نکالتا ہوں، وزہورا جمیلۃ، اور خوبصورت پھول نکالتا ہوں۔ انا امین اجساد الانبیاء، میں انبیاء کے جسموں کا امین ہوں۔ انا مرقد الشہداء، مرقد کے معنی آپ کے حاشیے میں لکھا ہے جمع مراقد بمعنی قبر، میں شہداء کا قبر ہوں۔ انا مستودع الاولیاء، مستودع کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے سپردگاہ، میں اولیاء کا سپردگاہ ہوں۔ انا مضجع العلماء والصلحاء، اور میں علماء اور صلحاء کی آرام کرنے کی جگہ ہوں۔ مضجون کے معنی لیٹنے کی جگہ، یہاں آرام کرنے کی جگہ کر لیں گے، میں علماء اور صلحاء کے لیے آرام کرنے کی جگہ ہوں۔ انا مدفن الامہات والآباء، اور میں ماؤں اور آبا و اجداد کا مدفن ہوں۔ فلا تمشوا علی مرحا، تو تم زمین پر اترا کر مت چلو، مرحون کے معنی اترا کر، تم زمین پر اترا کر مت چلو۔ واذکروا قول صاحبکم، اور تم اپنے دوست کے اس قول کو یاد کرو، خفف الوطأ ما اظن ادیم الارض الا من هذه الاجساد، آہستہ قدم رکھو، میں سمجھتا ہوں روئے زمین انہی جسموں سے عبارت ہے۔ خفف یخفف تخفیفا کے معنی ہلکا قدم رکھنا، ہلکا قدم رکھو، الوطن کے معنی قدم ہے، یہاں پہ ہلکا قدم رکھو،
ما اظنو، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ادیم الارض اس کے معنی ہے روئے زمین، روئے زمین الا منہا نہیں ہے الا من هذه الاجساد انہی جسموں سے عبارت۔ اب پورے ترجمہ ہوگا، آہستہ قدم رکھو، میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین انہی جسموں سے عبارت ہے۔ وقبیح بنا وان قدم العہد ہوان الآباء والاجداد، گرچہ عرصہ دراز ہو گیا ہے پھر بھی ہمارے لیے باپ داداؤں کی بے حرمتی غیر مناسب ہے۔ وقبیح بنا لفظی ترجمہ ہمارے لیے غیر مناسب ہے، وان قدم العہد اگرچہ عرصہ گزر گیا ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، ہوان الآباء والاجداد آبا و اجداد کی بے حرمتی، گرچہ عرصہ دراز ہو گیا ہے پھر بھی ہمارے لیے باپ داداؤں کی بے حرمتی غیر مناسب ہے۔ سر ان استطعت فی الہواء رویدا لاختیالا علی رفات العباد، اگر ہو سکے تو فضا میں بھی بآہستگی چلو، نہ کہ بندوں کی بوسیدہ ہڈیوں پر اترا کر۔ سر ان استطاعت اگر ہو سکے، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، فی الہوائی تو فضا میں، رویدن بآہستگی چلو، لاختیالا اعلی رفات العبادی نہ کہ بندوں کی بوسیدہ ہڈیوں پر اترا کر۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، پھر سے دیکھیے سر سے، اگر ہو سکے تو فضا میں بھی بآہستگی چلو، نہ کہ بندوں کی بوسیدہ ہڈیوں پر اترا کر۔